الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذ بعزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله يقول من العباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام كالملائكة قضي الأمر وعلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للناس فتح الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا ربهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں. اس سے پہلے حج کے احکام اور اس کے متعلقات بیان ہو رہے تھے. اس سلسلے میں مومن اور غیر مومن کی دعا کا فرق بھی بتایا گیا. آج جو پہلی آیت ہے یہ دراصل نازل ہوئی ایک شخص تھا احمد بن شریح نام کا منافق تھا. لیکن بڑا خوبصورت اور بہت خوش گفتار تھا. عام طور سے اس طرح کے لوگ ایسی ہوتی ہیں سبھی جو لوگوں کو رہا لیتے ہیں. جسمانی لحاظ سے بھی بہت چسکا ہوا بدن کا تھا اور باتیں خوب کرتا تھا, میٹھی میٹھی اچھے حرکات کرتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو قسمیں کھا کر کہتا کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں, خلوص سے دل کہتا ہوں حضرت میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, بڑھتا ہوں میں ہوں. لیکن جب مجلس مبارک سے اوپر جاتا تو برائی کرتا ہے. اور برائی ہی نہیں کرتا تھا, اس لیے کہ ساری زبان کچھ خراب حرکتیں نہیں کرتا تھا. چنانچہ ایک دفعہ آپ کی مجلس مبارک میں تھا, یہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو راستے میں مسلمانوں کا کھیت تھا, اس میں کچھ گدھے چل رہے تھے. تو کھیت میں کسی نے آگ لگا دیا اور گدھوں کو پیر کاٹ دیا. اس زمانے میں تلوار وغیرہ کی چلائی کرتے تھے لوگ. اب دیکھیے
حمار کا لفظ آتا ہے، قرآن مجید کی جمع حمید استعمال ہوئی ہے، اس کا ترجمہ ہم لوگ گدھا کر دیتے ہیں، اس لیے مجبوری ہے، ورنہ یہاں بھی گدھوں کا وہاں گدھوں بہت فرق ہے. جیسے یہاں کے انسان وہاں انسان میں فرق ہے واشی، ویسے یہاں کے گدھوں میں وہاں گدھوں کا فرق ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں گھوڑوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں لوگ. جب آپ مدینہ منورہ سے بدر جائیں تو راستے میں وادیاں پڑتی ہیں تو وہاں گدھے نظر آتے ہیں اور بعض اوقات جھنڈ پہ جھنڈ نظر آتے ہیں. یہ اس نے حرکت کی تو آیت نازل ہوئی کہ بعض لوگ وہ ہیں کہ دنیوی زندگی کے بارے میں اس کی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت خوشگواری ہے اس کے اندر، بہت صراحت اور آواز سے بولتا ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. اللہ گواہ ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت ہے، میں آپ کا سچا ایمان ہے. اللہ گواہ بنا کہتا ہے واہ واہ اللہ تو خطاب حالانکہ بڑا جھگڑالو ہے، اور جھگڑالو ہی نہیں ہے بلکہ بیضا تولا صعاب فی الارض لیفسد فیہا. جب وہ پیٹ پھیرتے جاتا ہے یہاں سے تو زمین میں جو شروع کرتا ہے تاکہ فساد مچائے. میں جو نکل ہر سلام النسل اور کھیتی کو اور نسل کو تباہ برباد کرے. میں نے بتایا نا جی کہ کھیت میں آگ لگا دی اگر ہم کر کاٹ دیا. واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے. فساد کی کتنی بھی قسمیں ہوں، سب سے بڑا فساد تو شرک ہے کہ اس کے نیچے جتنے فساد ہیں سب اسی گنڈے بچے ہیں. اسی میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق خدا کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی مال کو، ان کے مویشی کو، ان کے جانوروں کو، ان کی عزت کو، ان کی آبرو کو. جتنی قسم کی بھی لنچنگ ہے وہ سب تو سب اصل فساد کے انڈے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو جب پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی سلوک بھی کرتے ہیں جو ناپسندیدہ چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ ہمارے دیکھنے میں کبھی لگتا ہے کہ یہ ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں دیر نہیں ہوتی. دیکھیے لوگ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں نا، نہ جھاڑو کی پوچھا لگاتے ہیں تو جو کچھ نکلتا ہے گرد و غبار کچیل گندگی تو فوراً ہی تو باہر نہیں پھینک دیتے. آج کل ایک بالٹی نکلی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں جاوید بھائی؟ ڈسٹ بین. وہ گھر کے اندر ہی رکھی رہتی ہے. اب اتنا بڑا گھر تو ہے نہیں باہر رکھتے ہیں، اسی میں سب اکٹھا کرتے ہیں. جو گاڑی والا آتا ہے آج کل تو اس کو دے دیتے ہیں، ہے نا. فوراً ہی اس کو لے کر تو نہیں نکلتے کہاں گاڑی ڈال دو اس میں. کچھ دیر تو گھر میں رکھتے ہیں نا. ایسی اللہ میں بھی فساد والوں کچھ دیر رکھتے ہیں. اب وہ وقت جب ان کے نزدیک مقرر جب آئے گا تو جب کی سمیت اس میں وہ چھو کو پھینک دیے جاتے ہیں. یہ آخری آخر میں اب آگے والی آیت بھی اسی کے سلسلے میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ایسے پتے کی بتائی ہے، ایسے نقطے کی ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنے کی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو
تو اس کا غرور اس کو گناہ اور فساد اور ظلم پر آمادہ کرتا ہے. گناہ کے لفظ تمہیں پتا ہے تشریح بڑھا دیا. جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو غرور اس کو کبر ہے نا، غرور ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، اپنی خوبصورتی کا گھمنڈ ہے، اپنے انداز گفتگو کا غرور ہے، اپنے عزت اور جان کا غرور ہے. یہ غرور اس کو گناہ پر وسیع زیادتی اور ظلم پر آمادہ کر دیتا ہے. یہ اس منافق کی خصلت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. میں نے کیوں کہا کہ بہت نقطے کی بات ہے، غور کیجیے. یہ اس لیے کہا کہ آئیے ہم اپنے گھر میں دیکھیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب آج کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو بالکل کہنے کے اللہ سے جائیے، ہم اس سے کہیں گے اللہ سے کیا کر رہے ہیں، مطلب اللہ کا کہ کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کا نام سن کر ان کا سر چھپ جاتا ہو، آنکھوں سے نہ طاقت کے آنسو ٹپکنے لگتے ہوں. اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہہ بھی دیتے ہیں نہیں دیتے تو دل میں سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، اچھا ہی بڑھتے بنے ہیں، ہم کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اللہ میں ڈرا رہے ہیں. ہے نا آپ کی برادری میں ایسے لوگ؟ اور ایسا نہیں ہے 50% ہیں. غور کرو، گریبان میں جھانکو، کہیں ہم بھی تو ایسے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اندر بھی تو یہی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایک ایک حرکت بد اور ان کے ایک ایک بری عادت، ایک ایک فاسد سوچ کو کھول کھول کر قرآن مجید میں بیان کیا ہے. خصوصیت کے ساتھ سورہ بقرہ میں تو بہت ہی بیان کیا، شروع میں نے آپ سے بتایا تھا کہ 13 آیتوں میں انہی کا تذکرہ ہے یہودیوں کا، جن میں منافق زیادہ ہوتے تھے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم سے کہ میاں اللہ سے ڈرو اور اس وقت ہمیں برا لگ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ منافق کی خطرت ہے، یہ منافق کا کردار ہے. کوئی کتنا ہی بظاہر پاکیزہ ہو، کتنا ہی باکردار ہو، کتنا ہی عبادت گزار ہو، لیکن اس کے لیے بھی اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے. اس کے لیے بھی اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے. اس لیے اللہ سے ڈرنے کا موقع ہے کہ کسی کی نجات اس کے اعمال کی وجہ سے نہ ہو پائے گی، نجات تو اللہ کی فضل ہی سے ہوگی. چنانچہ صحابہ نے رسول اکرم سے جب یہ بات سنی تو پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، مگر یہ کہ اللہ کے فضل نے مجھے ڈھانپ کیا ہے. کیونکہ غیر فضل الہی کے کوئی میں کیا بتاؤں. ضرورات جی میں اخبار پڑھ لیتا ہوں، غیروں کو چھوڑیے، اردو ہی اخبار دیکھتا ہوں. حالات سے باخبر رہنا ضروری ہے ایک مفتی کے لیے، ایک دین کے خادم کے لیے. غیروں کی بات چھوڑیے، جب مسلمان لڑکوں کے لڑکوں زیادہ تر لڑکیاں نیٹ میں جا رہی ہیں، ISPCS بلکہ IPS بن رہی ہیں مسلمان لڑکیاں، اور اس میں ان کے تاثرات پڑھتا ہوں تو جو بہت شریف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین کا احسان ہے، یا احسان کا لفظ تو کہتے نہیں، مطلب ان کی کوششیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ماں کی وجہ سے، اپنے باپ کی وجہ سے، یا ماں باپ دونوں کی وجہ سے آگے بڑھ گئے، اپنے ٹیچر کی وجہ سے. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی کوئی ایک یہ کہتا ہو اس کے اندر
یہ اللہ کی مدد سے ہے. یہ آپ کی برادری کہاں بتا رہا ہوں. آپ کی برادری کہاں آتی جی؟ ایک صاحب تھے پڑھے لکھے ہیں، ایسی میرے میری عادت برادری کہنے کی ہے تو سنیے تو حرجہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میری برادری جانتے ہو؟ مجھے شبہ ہوا کہ آپ سمجھ نہیں رہا ہے تو آپ برادری نہیں جانتا. ارے میں نے کہا مطلب کر دیا، صرف پتہ نہیں کافی طرح پھیلا بیٹھا ہے مجھے برادری بات کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ آپ کی قوم کا حال ہے. مجھے تعلق ہوتا ہے کہ آئی ایس بن گیا، یہ پی سی ایس بن گیا، یہ آئی پی ایس بن گیا، یہ لڑکی نیٹ کوالیفائی کی اور اپنی گورنمنٹ تعلیم میں اس کی ہو گئی ایم بی ایس اور پی ایم ٹی یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گی ہے. اور اس نے بہت شرافت کا چولا پہنا تو وہی میرے خیال میں ماں باپ کا نام بھی اس لیے لیتے ہیں کہ بڑی جو گھردائی ہوگی کہہ دو اس کو، ورنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت کیا جو کچھ کیا. میں کہتا ہوں کہ کتنا ہی پڑھ لکھ لے اور امتحان دینے بیٹھے سب دھندلات ہو جائے، کیا ہوتا نہیں کیا ایسا. بڑے بڑے ذہین لڑکے کبھی آ کے بتاتے ہیں کہ یاد تھا سب کچھ تھا اور اس وقت بھی نہیں گیا، دوسری کا ٹک لگا دیا تو بعد یاد آیا. تو اگر صحیح ٹک لگی تو کیسے لگوائی؟ میں جیت گئے، حالانکہ میں کا نام نہیں لیتا میں، لیکن لے لیتا ہوں اس لیے کہ بلتی نہیں ہے بات ہو ساغر کہے بغیر. تو اللہ کے فضل سے جیت گئے؟ نہیں، اپنی محنت سے جیت گئے. کوچ نے بڑی اچھی کوچنگ کی ہے، بہت محنت کیا، یہ کیا وہ کیا. اب کتنے فیلڈ ہی میں گر کے بے ہوش نہیں ہو جاتے. تو بغیر فضل الہی کے تو کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی کتنا ہی بڑا بزرگ بن جائے لوگوں کے دیکھنے میں، کوئی کتنا ہی بڑا عابد ہو، عبادت گزار ہو، اس سے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کے لیے کام جانے کا مقام ہے، نہ کہ غرور پہ جانے کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ منافق اور وہ بھی بدترین منافق کا کردار ہی بتا رہے ہیں کہ جب اس کے برے اخلاق پر کوئی اس کو ڈراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسی حرکت مت کرو، تو غرور اس کو مزید آمادہ کر دیتا ہے گناہ کرنے کا. اس لیے میں نے کہا ذرا سوچیے کہ ہم بھی تو اس میں کہیں مبتلا نہیں ہیں کہ اچھا یہ ہم کو اللہ ڈرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علاج ہمارے پاس ہے. یہ تو ہم نے ابھی یہاں کوڑے دان گھر میں رہنے دیا ہے، باہر پھینکا جائے گا نا. کہاں پھینکا جائے گا؟ وہاں روح جہنم، جہنم اس کے لیے کافی ہے. بلا بیسل میں ہاتھ وہ برا ٹھکانا ہے. یہی تو پیش نظر نہیں ہے یار. جنت اور جہنم پیش نظر نہیں ہے. یہی اگر پیش نظر ہو جائے تو معاملہ آسان ہے. یہ تو منافق غیر مومن کی کیفیت بیان کی، اور اس کے برعکس مومن کی کیفیت کیا ہے؟ جو واقعی مخلص مومن ہے، جو سچا مومن ہے. اب میرے ذہن میں ایک وقت ایک بات آتی ہے کہ یہ تو رئیس تھا نا جس منافق کا تذکرہ ہے، اور جس مومن کے بارے میں یہ آگے والی آیت جو ابھی میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں آ رہی ہے، یہ غلام تھے. وہ رئیس تھا، بدکرداری کی وجہ سے اس کے لیے اعلان ہے وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے. یہ غلام ہے. سہیل رومی رضی اللہ عنہ غلام تھے نا. مکے سے ہجرت کرنے کے لیے روانہ ہوئے. قریش کو پتہ چل گیا، دوڑا دیا پکڑنے کے لیے. یہ تیر انداز بہت اچھے تھے، نشانہ ان کا بہت سٹیک تھا. انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالے سر
اور دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ میرا نشانہ فتح نہیں کرتا، جتنے تیر ہیں تمہیں کو میں لے لوں گا ابھی، اس کے بعد دیکھو تلوار ہے، تلوار سے لڑوں گا، جب بالکل بے وقت ہو جاؤں گا تو جو چاہے کرنا۔ اور ایک دوسری بات بھی بتاتا ہوں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ مکے میں میرا بہت مال رکھا ہوا ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تم جا کے اس کو لے لو، مجھے جانے دو، تو چاہے اتنے مرنے کے لیے تیار ہونا اور مقابلہ کر لو، اچھا وہ میں بتا رہا ہوں خزانہ جہاں رکھا جا کے لے لو، ہم کو چھوڑو، جانے دو، راستہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے آپ کے اسی میں سمجھی کہ مرنے سے بہتر یہ ہے اس کو پتا تھا تو چھوڑ جانے دو۔ چھوڑ دیا، مدینے پہنچے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے پہنچنے سے پہلے یہ آیت آ گئی تھی، بعد میں یہ ہے کہ بعد میں نازل ہوئی۔ کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ بعض لوگ اوپر سنا نا آپ نے، وہ تو رئیس تھا نا، چودھری تھا، وہ وی آئی پی تھا بھائی جی۔ یہ بعض لوگ وہ ہیں جو معاشرے میں تو غلام ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس غلام کی تعریف ایسی کر رہے ہیں کہ آقا سے آگے بڑھ گیا۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جان بیچتے ہیں اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طلب، اس کی تلاش میں اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ چنانچہ مدینے پہنچے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا ہے انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، 2 دفعہ ارشاد فرمایا۔ ابو یحییٰ کی کنیت تھی کہ ابو یحییٰ تمہارا سودا بہت فائدے کا رہا، تمہارا سودا بہت فائدے کا رہا۔ وہ تو مال کی بات میں آ سکتا تھا نا، لیکن انہوں نے یہ مومن کا کردار ہے۔ ہاں تعالیٰ کے ہاں اس دنیاوی جاہ، دنیاوی مال، دنیاوی عزت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جوہر انسانیت، جو جوہر ایمان ہے، ہاں تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر ہے، وہ چاہے رئیس کے ہاں پائی جائے چاہے سئیس کے ہاں پائی جائے۔ اب سئیس نہ چاہتے ہوں گے لوگ تو نہ چاہیں میں کیا کروں، تو اردو پڑھنے تھوڑے بیٹھا ہوں، جس کو اردو پڑھنا ہم سے آئے فیس جمع کرے تو ہم بتا دیں گے اس کو، اس لیے کہ کوچنگ بھی وغیرہ فیس تو ہوتی نہیں۔ تو جب یہ دونوں پہلو سامنے آ گئے، ایک پہلو غیر مومن کا، وہ بھی منافق، اس کے کردار کا دوغلاپن سامنے آ گیا، اس کے نفس کا غرور سامنے آ گیا، اور دوسرا پہلو مومن مخلص کا کہ اس کے پیش نظر سے اللہ کی رضا ہے، مال چلا جائے، جان چلی جائے، لیکن اللہ میں خوش ہو جائے، یہ اس کے پیش نظر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بات ہے ایمان والو تمہیں یہ چاہیے کہ پورا اسلام اختیار کرو، پورے دیندار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا 2 مطلب ہے، دونوں مطلب علماء نے لکھا ہے۔ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی جس طرح سے تمہارا دل ایمان لایا ہے، تمہارا عقیدہ، تمہاری فکر درست اور صحیح ہوئی ہے، ایمان لائی ہے تمہاری فکر، اسی طرح سے اسلام میں تمہاری آنکھ بھی داخل ہو جائے، تمہارا ہاتھ بھی داخل ہو جائے، تمہارا کان بھی داخل ہو جائے، تمہارا پیر بھی داخل ہو جائے، تمہارے تمام اعضاء بدن داخل ہو جائیں۔
یعنی مکمل طور پر اپنے پورے جسم روح کے ساتھ اسلام کے احکام یہ اتباع پیروی کرو. یہ تو نہیں کہ زبان پر تسبیح ہو اور ہاتھ سے فراڈ ہو. زبان پر سبحان اللہ بحمدہ اور ہاتھ سے فراڈ ہو, نقلی سامان بیچ رہے ہو, آپ نے بیٹھے رشوت بھی لے رہے ہو, الحمدللہ بیٹھے یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ کسی رشوت دی جائے گی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام جو ہے اس پورے اسلام کو اختیار کرو. یہ نہیں کہ عقیدہ تو اسلام والا ہو اور عمل کفر اور شرک والا ہو اور نفاق والا ہو. میں کیا بتاؤں حافظ جی, میں پڑھتا لکھتا ہوں جی یہ ہم نہ سمجھ لے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اور بات پڑھی لکھی کرتا ہوں, ایسی نہیں جانتا ہوں. کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں کچھ مر گئے, کچھ ہیں ابھی ہیں بھی, کچھ مر آ گئے, ان کی زندگی اگر آپ پڑھیے تو انہیں بہت سارے ایسے ملیں گے کہ جن کی زندگی ذاتی دیکھیے تو لگتا ہے کہ اللہ کے ولی ہو گئی ہے. نام لینا صحیح نہیں ہے, نہیں صحیح. میں نام بھی لے کر آپ کو بتاؤں, جاوید گھر بھی پڑھتے ہیں, تنظیم وہی پڑھتا ہوں, جاوید گھر پڑھتے ہیں. ان کی ذاتی زندگی دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت بھی کر رہے ہیں, تہجد بھی پڑھ رہے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, اور آج کل حج و عمرہ اتنا کرتے ہیں لوگ اتنا نمازیں نہیں پڑھتے. جی وہاں بھی جا کر نماز نہیں پڑھتے, نماز وقت میں شاپنگ کرتے ہیں. یہ ذاتی زندگی ہے. اور سماجی زندگی کیا ہے؟ اس حد تک ہے, اس تک گری ہوئی ہے کہ لڑکیاں ان کی غیروں کے ہاں ہیں اور بہویں ان کی غیروں کی ہیں. یہ میں نے ایک انتہا کی بتائی, ایک انتہا بتا دی. دونوں انتہا کے بیچ میں بہت کچھ ہوتا ہے, اس کو آپ کو سمجھ لیجیے. دروغہ جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, ہاں دروغہ کے بہت ساری رپورٹیں رہتی ہیں, اس لیے آپ کو گواہ بناتا ہوں. ہے نا بات؟ جو لوگ پڑھتے اڑتے نہیں تھے ہوا میں دیکھتے ہیں, کس میں نہ آئی میری بات. پڑھو لکھو حالات دیکھو تو پتا چلے گا. سب تو بہت نیک آدمی تھے, کرتے. ارے نیک سے تو اپنے بچوں کیسی تربیت کی انہوں نے, وہاں روک ٹوک کیوں نہیں کی انہوں نے, اور خود ان کی زندگی معاشرت میں معاملات میں کیسی تھی, اپنی زندگی بھی یہ ذاتی زندگی مشین والی جو ٹھیک تھی نا ان کی دیکھنے میں, لیکن دعوت کھانے والی زندگی تو نہیں ٹھیک تھی. مدرسے دعوت میں تو سب دوستوں کی بیویوں کو بھاوت بنا بیٹھے تھے, اور ان کی بیوی بھی کسی بھاوت میں نہیں بیٹھی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں صرف اوپر کی بات بتا رہا ہوں, گہرائی میں تو آپ خود چلے جائیے گا. یہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہے لذیذ بھائی, یہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہے نہیں. پورے طور پر اسلام میں تو داخل اس وقت ہوگا جب مسجد میں بھی نمازی ہو اور مارکیٹ میں بھی نمازی ہو. جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں قبلہ رخ تھا تو یہاں بھی قبلہ رخی اس کو ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یعنی عقیدہ بھی اسلامی ہو, عبادت بھی اسلامی ہو, معاشرت بھی اسلامی ہو, معاملات بھی اسلامی ہوں,
اخلاق بھی اسلامی ہوں اور اخلاق ظاہری بھی اسلامی ہوں اور اخلاق باطنی بھی اسلامی ہوں، تب جا کر دین کامل ہوگا۔ اور اس ناچیز نے کتاب لکھی ہے دین کامل، سمجھے آپ؟ جیسے میں پتلا دبلا ہوں ویسی کتاب بھی پتلی دبلی ہے وہ، اب موٹی کتاب موٹے آدمی لکھے گا نا، لیکن ہے بہت کام کی کتاب وہ۔ اگر اس کو کچھ سمجھ کر پڑھ لے گا، اور اگر کسی اللہ والے سے پڑھ لے کوئی تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، لیکن خود ہی پڑھ لے کوئی مطالعہ کر لے تو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، مکمل دین کیا ہے، اس کا خاکہ ہے، تصور ہے اس کے اندر۔ یہ میں نے کہا نا کہ عقیدہ بھی اسلامی ہو، یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، عبادت بھی اسلامی ہو تو یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، اور معاشرت بھی اسلامی ہو، رہن سہن یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے، معاملات بھی اسلامی ہوں، اس کی بھی روایت اس کے اندر موجود ہیں، اخلاق بھی اسلامی ہو، ظاہری بھی باطنی یہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر میں یہ پوچھوں کتنے لوگ یہاں جو تھوڑے سے بیٹھے ہیں، اور جانے کون کون کتنے دن سے آ رہا ہے، اس میں سے کس کس نے وہ کتاب پڑھی ہے، تو شاید 3 آدمی ہاتھ اٹھائیں، باقی ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔ حافظ نے ہاتھ اٹھا دیا، نمبر 1 دیکھیے، نمبر 2 3 سب کو ملی ہے، یہاں سے سب کو ملی قریب قریب، ملی سے بات نہیں ہوتی، بات پڑھنے کے لیے ملی ہے۔ کتنا لوگ تو بیچارے شوگر والے اگر رس گلہ پائے جائیں تو اس کو کھا جائیں گے، گھر نہ لے جائیں گے، بیوی منع کر دے چھینے گی نہ کھاؤ، ہے نا؟ اور کتاب پا جائیں تو کہتے ہیں کہاں رکھیں گے، اس کو کہیں رکھ دیں گے۔ ملی کی بات نہیں ہے، بات یہ کہ پڑھی کتنے لوگوں نے اور سمجھ کتنے لوگوں نے پڑھی، اس نقطۂ نظر کتنے لوگوں نے پڑھی۔ میں نے یہ تھی تفصیل، اس لیے مجھے اپنی کتابوں کے بارے میں کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے بغیر شرم کیے ہوئی بات اس لیے کہہ دی کہ اتنا تو ہر ایک کر سکتا ہے نا، اتنی چیز تو ہر ایک کر سکتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ شکر ہے کتاب بہت مقبول ہے، باوجود کسی اشتہار اور پبلسٹی کے نہ ہونے کے۔ میں پبلسٹی والے مولوی نہیں ہوں، اگر میں اشتہاری مولوی ہوتا تو الہباب میں کم نظر آتا۔ باہر ہاتھ چومنے والے بہت ہیں، ہاتھوں چومنے والے ہیں، لفافوں دینے والے ہیں، یہاں تو لفافہ جیب سے نکال لے جائیں، آپ جی یہ حال ہے آپ لوگوں کا۔ حافظ جی بات سمجھتے والے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں بات، حافظ جی سمجھتے ہیں ہر بات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قبولیت عطا کی اس کتاب کو، اور اسی طرح سے حاشیہ جو اللہ نے لکھوا دیا اس کو کہ بغیر پبلسٹی اور اشتہار کے اب دھیرے دھیرے جب پھیل رہی ہے تو لوگ آتے ہیں بیچارے، بعض وہ لوگ جو دیہاتوں میں پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے کتاب میں نہیں پڑھایا، ہمیں لگا کہ بچوں کو ہم پڑھا دیں تو کم سے کم دین کا خلاصہ ان کے ذہن میں آ جائے گا۔ بھائی بہشتی زیور پڑھنے کی آدمی کب سوچے گا؟ جب اس کو ضرورت اس کی محسوس ہوگی نا، تو اس طرح کی کتابیں پڑھ لینے سے اس کو ضرورت محسوس ہوگی کہ بھائی اور ہم کو مثلا معلوم کرنا چاہیے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں میں جی۔ یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طور پر۔ اب پورے طور پر داخل ہونے کا تو مطلب بتایا میں نے کہ تم خود بھی پورے داخل ہو جاؤ اور اسلام کو پورا لے لو، کہ اس کو جو 5 حصے اسلام کے ہیں، کیا 5 حصے ہیں؟ عقائد، توحید، نماز، روزہ، آپ بات دیتے ہیں، ارے بھائی عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاقیات۔ اب سنیے نظیر بھائی، یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ پس منظر کیا ہے اس کا؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے پیر تھے، ان کے بڑے ماننے والے تھے، ان کے اسلام قبول کیا تھا۔
اپنے چند رفقا کے ساتھ، کچھ اور بھی اسی طرح یہودی ایمان لائے تھے۔ یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن کا احترام ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعہ کے احترام ہے، اور یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت ممنوع ہے، اونٹ گوشت منع ہے۔ اسلام میں سنیچر کے دن کا کوئی خاص احترام نہیں ہے، سب دن برابر ہیں۔ جمعہ کے البتہ کچھ خاص احکام ہیں۔ جمعہ کے خاص احکام کیا ہیں میں بتا دوں، اس لیے کہ اس پر بھی پھر جب سورہ جمعہ آئے گی وہاں بتاؤں گا، لیکن بہت دیر پتہ نہیں زندہ رہیں گے رہے سب پر۔ تو ایک خاص حکم تو یہ ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھی جائے، اس روز ظہر کی نماز نہیں ہے، جمعہ کی نماز ہے، جو جماعت عید ہوتی ہے، بڑی جماعت ہوتی ہے۔ دوسرا خاص حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے کسی ایسے کام میں لگنا جائز نہیں ہے جو نماز میں حاجت مانع ہو۔ دکان بند، فائل بند، کھانا نہیں کھانا ہے، سیدھے مسجد جانا ہے نا۔ اور پھر نماز پڑھنے کے بعد یہ حکم ہو رہا ہے کہ روزی تلاش کرو۔ اذان ہوتی ہی کہا نہیں روزی سب کرو ہمارے یہاں، کیسے اللہ میں ہے دیکھنا۔ اور نماز فارغ ہونے کے بعد پیدا کیا ہے؟ وقضیت الصلاۃ پیدا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ نماز ہو جائے تو پھیلو، مارکیٹ میں کرو، کاروبار کرو، کمائی کرو۔ تصدق میں اپنے خدا پہ جاؤں، یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، ادھر سے یہ گناہ پہ ہم، ادھر سے یہ دم بدل میں نہ رہے۔ تو درمیان بات آ گئی تھی، ضمنی طور پر کہہ دیا۔ تو ان حضرات نے یہ سوچا کہ یہودیت میں جس میں ہم پہلے تھے سنیچر کا احترام ہے، اور اسلام میں سنیچر کی بے احترامی کا حکم ہے نہیں۔ جس دن میں ہم پہلے تھے اس میں اونٹ کا گوشت حرام ممنوع، اور اسلام میں اس کا کھانا واجب و ضروری ہے، نہیں نہ کھاؤ گنہگار ہو جاؤ گے، ہے نا۔ یہ بڑا عیار ہے۔ کون آدمی جی ہے نا، کیسی سکھائی اس نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی عرض کیا، اللہ رسول ایسا کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یاد نازل فرمائی کہ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، یاد نازل ہو گئی، ارشاد ہو رہا ہے دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سر ہو جا۔ حافظ جی کے اشعار یاد ہیں، انہیں سمجھے گا۔ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ دو رنگی کرسی کی آدھا ادھر آدھا ادھر، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھتے ہو کہ وہاں تو ناجائز ہے اور یہاں حکم ہے نہیں واجب ہونے کا، اور تم مکمل یہیں پر آ جاؤ۔ اس لیے کہ اگر یہ کرو گے تو یہیں سے بدعت اور رسم بد کا بیج پڑتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ایسا کل کون حرج ہے کام، آپ کی برادری کہتی ہے یہ کسی کام کے لیے جب منع کیا، علماء الہام منع کرتے ہیں تو اس کا کوئی گناہ ہے کا؟ شراب دھنگا پکانے میں کوئی گناہ ہے کا؟ اگر روز پکاتے ہو تو تازہ پکا لو، گناہ نہیں ہے، لیکن جب آج ہی پکا رہے ہو اور جو نہیں پکاتا اس پر مرامت کر رہے ہو تو معلوم ہوا شریعت نے جس کو ضروری نہیں قرار دیا تھا اس کو تم ضروری قرار دے رہے ہو۔ تو بات یہی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ والی ہوئی نا، اس لیے علماء منع فرماتے ہیں، اس لیے علماء۔ اور میں کہتا ہوں ایک بات اور کہ چھوڑ دیجئے، ایک مثال اپنی طرف سے ذہن میں لائیے۔ مثلا حافظ جی کی طرف سے یہ ہو جائے، حالانکہ عبدالغا جی ہوگا نہیں بالکل، لیکن مان لیجیے کہ حافظ جی کی طرف سے یہ ہو جائے کہ ہر اتوار کو اب یہاں گرین ٹی پلائی جائے گی،
اور اس طرح اس کو لازم ضروری سمجھ لیں حافظ جی کہ گرین ٹی اگر نہ لائے تو گناہ ہو جائے گا، ہم لانا کوئی دوسرا لائے انہیں گناہ ہو جائے گا. دین بنا دیا اس کو انہوں نے، اب دین بن گیا. ویسے لاتے رہتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب اس طرح کر دیا تو اب یہ بدعت ہو جائے گا. یہ فعل اب بدعت ہو گیا، اسی لیے آپ یہ شروع نہیں کرتے ہیں کہ بدعت نہ ہو جائے. آپ سمجھے؟ اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیز اس کو آپ نے اس درجہ ضروری سمجھ لیا کہ جیسے دین ہو. اس کو التزام مالا یلزم کہتے ہیں. یہ میں نے جب مفتی صاحب کے لیے استعمال کر دیا، آپ لوگوں کے نہیں ہے، نہ سمجھ آئے نہ سمجھے، جانے دیجیے کوئی بات نہیں. اب وہ چیز نہ ہو گئی. ارے ہر ہے فقہا نے کس طرح شریعت کا انتظام کیا ہے اللہ کی توفیق سے. اگر آپ اللہ میں فرماتے ہیں فقرؤوا ما تیسر منہ، نماز و قرآن مجید سے جہاں کی چاہے وہاں سے پڑھو. اب اتفاق یہ ہے کہ ہمیشہ مغرب کے بعد یا ظہر کی سنت میں ہمیشہ ہم یہی چار سورتیں پڑھتے ہیں، کوئی بھی 4 سورتیں ہمیشہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن کسی خاص وجہ سے نہیں، بلکہ وہی عام ہے اس لیے وہی پڑھتے ہیں، یا اس وقت وہی ذہن میں آ جاتی اس لیے وہی پڑھتے ہیں. نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں نہ اہتمام کر کے پڑھتے ہیں، لیکن اب اتفاق سے سارے وہی پڑھ رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس دن یہ سوچ لیا کہ ہم کو یہی پڑھنا ہے، بس ابھی بدعت ہے، اب یہ مکروہ ہے، اب یہ منع ہے. آئی بات سمجھ؟ کون ہوتے ہیں آپ؟ دین کے عموم میں تخصیص پیدا کرنے والے. دین نے جس چیز کو عام رکھا تھا اس نے آپ نے خصوصیت کیوں پیدا کر دی؟ یہ کام تو اللہ کا تھا، آپ نے کہاں سے ایک چیز کر دی؟ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ. یہاں سے بدعت کی راہ پیدا ہوئی، اور پھر ایک چیز اور کیا پیدا ہوئی، وہ یہ بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں، کیا حیرت کی بات ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. سارے دن اچھی ہی بات تو بتاتے ہیں، تو سارے دن اچھی ہی بات بتاتے ہیں، اسلام کی خصوصیت کیا رہ گئی؟ پھر کیا خصوصیت رہ گئی بھائی؟ سیکولرزم کہ سب صحیح ہے، سب کیسے صحیح ہے؟ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دین ہے، آدھے لوگ کہہ رہے ہیں رات ہے، دونوں بات صحیح ہے. کیسے صحیح ہے دونوں بات؟ دیکھیے سیکولرزم کی 2 ڈیفینیشن ہے. سب لوگ نہ سمجھیں تو اس کو معذور رکھیں. جاوید بھائی سمجھتے ہیں، اقبال بھائی نہیں سمجھتے ہیں، مطلب ان کی پریشان نہیں کر رہا ہوں، یہاں سب بدھجیوی ہی لوگ ہیں. ایک سیکولرزم اصلی ہے جس کے معنی ہے لا دینیت، جس کا مطلب ہے دین بیداری، دین کوئی چیز نہیں ہے. اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں. اب ایک سیکولرزم ہندوستانی اور انڈین ہے جس کی ٹریڈیشن یہاں کے دستور میں لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا ہر مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے. یہ سیکولرزم دوسرا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. اس کی حمایت ہم کبھی کر ہی نہیں سکتے، اس لیے تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. وہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ سب دین سب برابر ہیں. دین دار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ حق اور باطل کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو جب یہ کہا کہ ہم اس پر بھی عمل کر لیں، اور پہلے دین ہی ہوتی ہے تو اس پر بھی عمل کر لیں، تو اب یہ جو چلایا ہے آج کل، کیا ابراہیم کر کے چلایا ہے نا، کیا نام ہے انگریزی میں اس کا؟ ابراہیم. ہاں نہیں، معاہدہ ابراہیم اردو میں، تو انگریزی میں کچھ اور کہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا ہے، معاہدہ ابراہیم یہ چلایا ہے. درحقیقت وہ یہی بات تو ہوئی نا کہ اس پر بھی عمل کر لو، اس پر بھی کر لو، اس پر بھی کر لو. یہ تو آیت صاف بتا رہی ہے نا، شان نزول اس کا یہی ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ معاہدہ ابراہیمی پر عمل کر لیں. ہم یہی تو کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کیا کہ پورے کے پورے سلام دار.
زرنگی چھوڑ کے ترنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سم ہو جا۔ اور اگر پورے اسلام میں نہیں داخل ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کی راہ چل رہے ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شیطان کی راہ چل رہے ہو تو پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ افسوس ہے کہ یہ بات ان عرب حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، جو معاہدے گرامی کی طرف لپک لپک کے چل رہے ہیں۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے یہ؟ ابھی تک تو وہاں بہرحال یہ کہ قرآن پڑھایا جاتا ہے ان کے بچوں کو، یہ سب جتنے اس وقت بوڑھے ہیں وہ سب قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں، سب کا تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ آنکھ کھول تلاوت کریں، آنکھ کھول کر کے تلاوت کریں۔ کون سی آنکھ؟ دین کی آنکھ۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اگرچہ وہ دشمنی والی چال ایسی چلتا ہے کہ تمہیں دشا لیتا ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ تمہارے پاس باتیں دلیلیں آ گئیں، قرآن آ گیا، آیتیں آ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات آ گئیں، تعلیمات آ گئیں، یہ سب واضح دلائل ہیں راہ حق کے۔ اس کے باوجود اگر تم اس طرف سے پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے، زبردست اتنا ہے کہ اگر چاہے تو ابھی تمہاری گردن مروڑ دے، لیکن حکمت والا بھی ایسا ہے کہ اپنی حکمت کے تقاضے سے ابھی نہیں کر رہا ہے، جب اس کی حکمت کا تقاضا ہو یہ بھی کر دے گا۔ اللہ تو کیا یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ میاں اللہ تعالیٰ خود بادل کے صاحبانوں میں آ جائیں ان کے پاس اور فرشتے بھی آ جائیں اور اللہ میں آ کر کہیں کہ بچے ایمان جاؤ یہ ہمارے رسول ہیں؟ ایک مطلب یہ ہے اس کا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے نزول فرمائیں گے بروز حشر تب ایمان لائیں گے، وقت الامر اس وقت معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ میرے اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف معاملات لوٹ کر آتے ہیں، آخر انجام تمہیں ہے جانا ہے، انجام کار تمہیں جانا ہے۔ لیکن بھائی نشانیوں کا فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو اٹھانا چاہے، اٹھانے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ آسان فرما دیتے ہیں، اور جو ارادہ ہی نہیں کرتا اس کے لیے راہ آسان نہیں ہوتی۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں کہ پوچھئے بنی اسرائیل سے، یعنی یہودیوں سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دی، کتنی واضح نشانیاں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بدل دے بعد اس کے کہ اس نعمت اس کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ بہت سزا دینے والے ہیں۔ ان کو ہم نے واضح نشانیاں دی، نعمتیں عطا کی، لیکن اس نے ہر نعمت کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی، ماں اس کے ساتھیوں کے اس کے لشکر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو ان یہودیوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر کے دو سالہ پرستی شروع کر دی، انہیں کی چیز میں دو سالہ پرستی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں من و سلوہ دیا، فرمایا روزانہ تازہ تازہ کھانے کو ملے گا کھانا، تو انہوں نے اس کو رکھنا شروع کر دیا ذخیرہ بنا کر کے، تو سڑنے لگا، اللہ میں تازہ تازہ دے رہے تھے نا، تو وہ سڑنے لگا، خراب ہونے لگا۔
پھر اتنی اچھی عمدہ غذا مل رہی تھی، وٹامن سے پور لگ رہے، ہر طرح کی وٹامن اس میں تھی۔ انہوں نے کہا اور مفت مل رہی تھی، کچھ محنت نہیں کرنی پڑ رہی تھی، نہ سینچائی، نہ بوائی، نہ کٹائی، نہ مڑائی۔ انہوں نے کہا ہم پیاز لہسن کھائیں گے، دال کھانے کی چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ کھیتی کرو، تو کھیتی کرنے کے مشقت میں پڑ رہے تھے۔ حالانکہ جو کچھ ایک دو نعمتیں دیا تعالیٰ نے، تو کچھ ابھی مجھے ذہن میں یاد آ گئی تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ ایسی واضح نشانیاں، ایسی نعمتیں ہم تعالیٰ نے عنایت کی، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی سب دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ ابتدا ہوئی اور آخرت والا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا ایسی ہے کہ چکا چوند کی جگہ ہے۔ ہوشیار وہ ہے جو اس کی چکا چوند کا اثر نہ قبول کرے، وہ ہے ہوشیار۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل ہی بنایا ہے، دارالامتحان ہی بنایا ہے۔ عمل بھی یہی کرنا ہے، امتحان بھی یہی دینا ہے، اور جب عمل ہی نہیں امتحان کی بھی جگہ یہ ہے تو ظاہر بات ہے چاق و چوبند رہنا ہے، یعنی ہوشیار و بیدار رہنا ہے۔ امتحان کا مطلب ہی ہوتا ہے، ابھی دیکھیے آج کل آبجیکٹو امتحان ہوتا ہے نا، سوال ایک جواب نیچے 4 لکھا رہتا ہے۔ لڑکے جانتے ہیں، اب بوڑھے بھی جانے لگے ہیں، جتنے ہوتے ہیں، ہے نا۔ آبجیکٹو امتحان نہیں ہوتا ہے نا، سوال ایک جواب 4، اس میں صحیح ایک ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو 4 جواب نیچے لکھے رہتے ہیں وہ ایسے رہتے ہیں کہ کنفیوژن پیدا کریں، ورنہ کیا مطلب ہے امتحان کا؟ کنفیوژن پیدا کریں۔ اب اگر پڑھا لکھا ہے طالب علم، ہوشیار اور بیدار وقت ہے تو کنفیوژن مبتلا نہیں ہوگا، ورنہ کنفیوژن میں پڑ جائے گا اور ناکام ہو جائے گا۔ اے مومنو، تمہیں پڑھا لکھا بنایا گیا ہے، تمہیں ایمان کی روشنی عطا کی گئی ہے، تمہیں اتنی تیز روشنی عطا کی گئی ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی ساری روشنیاں مان ہیں، پھیکی ہیں۔ اس لیے تم اس دنیا کی چمک دمک دیکھ کر کے کنفیوژن میں مت پڑنا۔ میں تم کو بتا دے رہا ہوں کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے۔ ان کو یہی دنیا خوشنما لگتی ہے، اچھی کس کو؟ لیکن کیا آج ہم کو نہیں اچھی لگ رہی ہے؟ رونا اسی کا ہے کہ جو باتیں ہم تعالیٰ کافروں کے لیے فرماتے ہیں، منافقوں کے لیے فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ پناہ میں رکھے اپنے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اللہ اس برے حال سے نکال دے، ہم کو اچھے حال میں کر دے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود اس کے اندر برے کو سالتا ہیں۔ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، سجا کر کے پیش کی گئی ہے، اور یہ ایمان والوں سے ہنستے ہیں، ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ بڑے بڑے چودھری تھے، سب بڑے بڑے سیٹ تھے نا، اور اس وقت تو ایمان لانے والے زیادہ تر غریب غربا قسم کے لوگ تھے۔ یہ بلال حبشی تھے، یہ سہیل رومی تھے، یہ حضرت عمار تھے، یہ حضرت یاسر تھے۔ اسی طرح سے مدینے میں انصار میں کچھ ہی لوگ تھے ایسے جو صاحب جائیداد تھے، باقی سب زیادہ تر مزدور پیشہ لوگ تھے۔ تو یہ بڑے بڑے احمد بن قریش ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ صاحب جو تھے، یہ مذاق اڑاتے تھے ایمانداروں۔ دیکھو لنگی پھٹی ہے، جنت میں رہیں گے،
چپل تو آدھی کھٹی آدھی پٹی، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، مذاق اڑاتے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے رونا آتا ہے اس پر کہ آج خود ہماری برادری کا یہ حال ہے کہ وہ اہل علم کا مذاق اڑاتے ہیں. اہل علم سے مراد نہیں دین علم والے ہیں. وہ علماء کو کچھ نہیں سمجھتے، اہل تقویٰ کو کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ دنیا کی رنگینی کو کیا جانے، حالانکہ وہی دنیا کی رنگینی کو جانتے ہیں. دنیا کی رنگینی کو وہی جانتے ہیں، اس لیے اس پر ریچھ نہیں رہے ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. یہ میں ان علماء کے لیے کہہ رہا ہوں جو علماء ربانیین ہیں، جو واقعی اہل تقویٰ ہیں. کہیں آپ کسی کو اپنے آنکھ کے سامنے رکھ کر کہنے نہ لگیے، سوچنے نہ لگیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ بھی نہ کیجیے، اس لیے کہ وہاں کس کا کیا انجام ہوگا کچھ خبر نہیں ہے. اب بدگمانی کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ان بعض الظن اسم، بدگمانی گناہ ہے. علماء کو بھی چاہیے، اہل دین کو بھی چاہیے کہ اپنے وقار کو برقرار رکھیں. وہ جس کے ہم نام لیوا ہیں تو اس کے نام کی عزت کا احترام کریں نا، ہم اس وقار کو ہم برقرار رکھیں نا، اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا چاہیے نا ہمیں. دنیوی زندگی پر کیوں نہیں ہے؟ یہ دنیا آج ہے، کل نہ رہے گی. کسی عام نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے لوگ تھے، اپنی زندگی میں وہ کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اور کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. دونوں بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ دنیاوی زندگی پر جینا یہ کافروں کا شیوہ ہے، اور اہل ایمان کا مذاق اڑانا یہ بھی کافروں کا شیوہ ہے. تو اگر کوئی شخص تقویٰ اور علم دین کی راہ اختیار کر رہا ہے، کوئی شخص پاک بازی اور عفت مادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ارے میں کیا بتاؤں، بہت سی لڑکیوں کی شادی اچھے گھرانے، جس کو آپ اچھا گھرانہ کہ میں نہیں کہتا، آپ لوگ بھائی ترقی یافتہ ہیں کرتے ہیں، تو پردہ والی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. تو بھائی ہمارے یہاں تو جو ہے، اب میں آپ بتا دوں، ایک صاحب ہیں الہ آباد میں نہیں ہے، الہ آبادوں میں سے لوگ کمی نہیں ہے. انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ ان کو رشتے کی ضرورت ہے. میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں ان کو. انہوں نے فون کیا مجھ کو، میں نے کہا کیا معیار ہے؟ میرے گھر کے لیے نہیں کیا، ایسے ہی کہ مولوی صاحب ہیں تو اس کا ڈھونڈتے ہوں گے. ارے میں نے کہا نکاح بھی میں نہیں پڑھاتا، میں نہیں پڑھاتا ہوں، تو کوئی بتا گیا تو اس کا تو کہا میرا کام. میں نے ایسا خیال ہے میں نے معیار بتائیے تو لکھ کے بھیجا کہ دیندار. میں نے کہا دینداری کیا مطلب ہے یہ بھی بتا دیجیے نا. آپ تو دینداری بھی کئی چینل میں ہو گئی ہے. میں نے کہا پردہ وردہ ہماری لڑکی چاہیے. ہاں لیکن اب یہ ہے جیسے شاپنگ کرنے کے لیے اپنا اسٹاف لگا کے چلی جائیں. سبھی حاجی طارق صاحب میں سمجھ گیا کہ کافتن والے نہیں ہیں. یہ میں نے آپ کیوں بتایا کہ یہ تو بیچارے مولوی سے بات کرنے میں پھنس گئے تو اتنا کہہ دیا. لیکن حالت یہی ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ایسے آراستہ کر دی گئی ہے کہ لوگوں کو ویسی بہو نہ چاہیے.
جو بالکل سر سے پیر تک بدلے رہتی ہو، ملفوف ہو، اور ایسا داماد بھی نہ چاہیے جس کے چہرے پہ داڑھی ہو. میرے ایک دو انصاری صاحب ہیں، کافی عمر ہو گئی ہے ان کی، ان کا بھائی انجینئر ہے. ارے ذرا کچھ پرانی بات ہو گئی، انجینئر باہر سے پڑھ کے آیا، انجینئر نہیں. کہیں بہت شادی پریشانی ہوئی اس لیے داڑھی رکھے تھا لوگ. لیکن میں ایک بات بتاؤں، پریشانی اس وقت ہوگی، ظاہر بات انجینئر اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو کسی چھیلے والے کی لڑکی لے آئے گا تو نہ نہیں پائے گی نا. ہو سکتا ہے پردہ والی نقاب والی مل جائے، نمازی بھی ہو. اسلام میں جو کفاءت کا مسئلہ ہے، کفو یعنی برابری میں شادی کرنی چاہیے، اس کو لوگوں نے ذات برابری میں محدود کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. کفاءت برابری ذہنیت کی بھی ہونی چاہیے، رہن سہن کی بھی ہونی چاہیے. تو پڑھی لکھی لڑکی اس انجینئر کو اس لیے نہیں مل رہی تھی کہ داڑھی رکھا تھا وہ. تو دونوں طرف سے ہے نا، لڑکا ڈھونڈو تو نہ ملے، لڑکی ڈھونڈو تو نہ ملے. لڑکی بھی ایسی چاہیے جو مزین و خوشنما ہی نہ ہو، بلکہ اس کو وہ اس کی نمائش بھی کرتی ہو. اور لڑکا بھی ایسا چاہیے کہ دیکھنے میں لگے کہ اسمارٹ بوائے ہے، ایسا لڑکا بھی چاہیے. تو زینا للذین کفروا حیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی خوشنما بنا دی گئی. وَيَسْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو مذاق اڑاتے ہیں. چنانچہ مذاق ہو رہا ہے. یہ بات تو کافروں کے لیے کہی گئی ہے نا، لیکن آپ کی برادری کر رہی ہے نا، یہ تو رونے کا مقام نہیں ہے. یہ قرآن تو آج بھی زندہ ہے نا، اور قیامت تک زندہ حقیقت رہے گا. وہ تو کھول کھول کے حقائق کو بیان کر رہا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ کئی روز کا معاملہ ہے، یہ کئی روز کا معاملہ ہے. جو تم اس پیمانے پر مست و سرشار ہو، سنو، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت آنی ہے، اور قیامت کے دن یہی ہے تقویٰ جن کو تم حقیقت سمجھتے ہو، جن کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ ان کے اوپر درجوں میں ہوں گے. یہ ان کے اوپر درجوں میں ہوں گے. یہ تو جہنم میں جل ڈھونڈ رہے ہوں گے، اب وہ جہنم میں اور جہنم کے بالا خانوں میں ٹھاٹ باٹ کے مزہ اڑا رہے ہوں گے. آج تم ان کو حقیق سمجھ رہے ہو، کل انہی کے درجات بلند ہوں گے. دنیا میں کبھی یہ تماشا ہوتا رہتا ہے، جن کو آدمی حقیق سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، وہ معلوم ہوا کہ ترقی کر گیا، اس کے لڑکے بہت ترقی کر گئے، اور جو لوگ حقیق سمجھتے ہیں معلوم ہوا وقت ہو گئے. اپنے آس پاس دیکھیے گا تو آپ کو کئی مثالیں اس کی مل جائیں گی. یہاں بھی نمونے ہیں، آخرت کے نمونے یہاں بھی ہیں نا. یہ موسم گرما کی گرمی کی شدت، اور یہ موسم سرما کی سردی کی شدت، یہ بھی تو آخرت کے نمونے ہیں. تو ارشاد ہوتا ہے کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جو لوگ اہل تقویٰ ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار کو فرماتا ہے. یہ لوگ اپنے سیٹ ہونے پر بڑا غربہ کر رہے ہیں کہ ہم سیٹ ہیں، بڑے مالدار ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہماری قابلیت کی وجہ سے ہو گیا ہے، اور یہ غریب محتاج ہیں جو ہے ایمان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں کی روٹی دنیا میں جو ہے یہ ہم کچھ اس بنا پر نہیں دیتے. اس کا معیار ہمارے یہاں تقویٰ، ایمان، کفر اور بدعمالی نہیں ہے، بلکہ ہمارے تقدیری فیصلے ہیں جس بنا پر ہم اس کو دے دیا کرتے ہیں. کبھی نہایت نالاتوں اور ناہجاروں کو اس دنیا کی بہت سی دولتیں دیتے ہیں، اور بڑے بڑے محبوب بندوں کو نان شبینہ بھی نہیں دیتے، اس لیے کہ اس دنیا کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. اس دنیا کی ہمارے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھتے نہیں کہ ایک آدمی بہت مال والا، بڑے عہدے والا بھی ہے، اس کے گھر میں مرخن غذائیں پکتی ہیں، مرخن غذائیں سب لوگ گھر بھر کھا رہے ہیں،
مہمان یا کھا رہے ہیں، وہ بیچارہ دال کا پانی پی رہا ہے، وہ بیچارہ دال کا پانی پی رہا ہے. تو اللہ نے کبھی کبھی اپنے متقی بندوں کو دال کا پانی یہاں اس لیے پلاتے رہتے ہیں کہ اس کے دین کی حفاظت اسی میں ہے، اس کی جنت کی بلندی اسی میں ہے، وہاں کا اعلیٰ مقام اس کو اسی مجاہدے غیر اختیاری کی وجہ سے ملے گا. یہ مثال میں نے حافظ کی اس لیے دی ہے، صحیح مثال ہے نا، بس آپ نے کہہ دیا صحیح. یہ چیز پیش نظر رکھنے کی ہے اور ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ہے. یہ چیز پیش نظر رکھنے کی ہے اور ہر وقت پیش نظر رکھنے کی ہے کہ رزق کا معاملہ تبدیل پر ہے. کسی کی رزق، کسی کے مال دولت اور اس کے جاہ دنیاوی کو دیکھ کر کے اللہ کے نزدیک اس کی مقبولیت کا اندازہ یا اس کی مردودیت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کیسے کیسے بدماش ہیں، فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ والے ہیں، بیل گاڑیوں نصیب نہیں ہے. یہ تو ان کا فیصلہ یہاں کا ہے، یہ بیل گاڑی وہاں ہوائی جہاز سے آگے چلی جائے گی اور یہ ہوائی جہاز سمیت وہاں جہنم میں چلے گا اگر ایمان کی دولت نہ نصیب ہوئی. تو ہمیشہ ہمیں اس بات کی ترغیب دی جا رہی ہے، ہمارے ذہن کو اس نقطے پر جمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ دائمی کیا چیز ہے اور اللہ کی رضا کس سے حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آخرت کی فکر پر مائل کر دیں اور اس دنیا کی حقیقت بے ثباتی کو ہمارے پر واضح کر دیں. اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرما دے کہ ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں، دوسروں کے محتاج نہ رہیں بلکہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا وزد غناءنا في أنفسنا وزد رغبتنا فيما عندك. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآسنا ولا تؤثر علينا وأخذنا وزعنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا دينا الا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.